إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواہ مسلم. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، سردی کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے اور ان موسموں کا مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رات اور دن کے آنے جانے کو مومنوں کے لیے عبرت کا سامان قرار دیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، رات اور دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی ہے زمانے کی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان، تمام لوگ خسارے میں ہیں، لیکن جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کیا ہے کہ زمانے کا مالک، زمانے میں ہیر پھیر کرنے والا، سردی کے موسم کو لانے والا، گرمی کے موسم کو لانے والا، بارش برسانے والا اور اسی طرح سے طوفان لانے والا، سیلاب لانے والا، یہ تنہا اللہ رب العالمین ہے. اس بات کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے. تو موسم کی تبدیلی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے عبرت ہے، اور اس سلسلے میں کئی ایک ہدایات موجود ہیں. بالخصوص سردی کے موسم کے تعلق سے شریعت کے اندر ہمیں کافی کچھ ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ رب العالمین کے نظام میں تبدیلی دیکھتے یا موسم میں تبدیلی دیکھتے، بارش برستی یا اسی طرح سے طوفان آتا، بجلی چمکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقعوں پر بہت زیادہ محتاط ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ بارش جہاں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، وہیں اگر زیادہ ہو جائے تو یہ زحمت بھی بن جاتی ہے. پانی کا برسنا یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور اسی سے غلہ اگتا ہے، اسی سے کھانے پینے کے ذرائع اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے. لیکن اگر اس کی کثرت ہو جائے تو یہی بارش عذاب بن جاتی ہے. بجلی کی کڑک، بادلوں کا گرجنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. پتہ چلتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے، لیکن اگر یہی بجلی گر جائے تو نہ جانے کتنی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی آفات سے بہت زیادہ خائف رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ بارش ہو رہی ہے تو بارش کو دیکھ کر اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم صیبا نافعا، کہ اے اللہ اس بارش کو خوشگوار بنا دے، اس بارش کو اچھا بنا دے، نافعا نفع بخش بنا دے. اے اللہ اس بارش کو ایسا بنا دے کہ اس سے ہم کو فائدہ ملے،
کھیتی کو فائدہ ملے، کسانوں کو فائدہ ملے، ہماری زندگیوں کو فائدہ ملے، جانوروں کو فائدہ ملے، اے اللہ تو اس بارش کو ایسا بنا دے۔ آپ دعا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب بہت زیادہ بارش ہونے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اب جہاں بارش کی ضرورت ہے تو وہاں بارش برسا اور ہم پہ سے بارش ہٹا لے، ہمارے اوپر سے بارش ہٹا لے، پہاڑوں پر، کھیتوں میں، اور جہاں جس جگہ لوگوں کو بارش کی ضرورت ہے اے اللہ تو وہاں بارش برسا، ہم سے اس بارش کو ہٹا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ ہوائیں چل رہی ہیں اور وہ تیز ہونے لگتی تو آپ دعا کرتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ اس ہوا کی بہتری کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ یہ جو تو ہوا لایا ہے اے اللہ اس ہوا کے اندر خیر ہو اور اس کے اندر جو خیر ہے اور اس کے اندر جو کچھ یہ ہوا خیر لے کر آئی ہے اے اللہ میں اس خیر کا، اس بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ اگر اس ہوا کے اندر کچھ شر ہے، اے اللہ اگر یہ ہوا کسی کو تباہ کر سکتی ہے، اے اللہ اگر یہ ہوا کسی مکان کو گرا سکتی ہے، کسی کی موت کا سبب بن سکتی ہے تو اے اللہ میں اس ہوا سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس ہوا کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ اس ہوا سے ہم کو اور ہماری جماعت کو تو محفوظ فرما لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے جب تیز ہوا چلتی تھی۔ اسی طرح سے جب بجلی کی کڑک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، اور یہ بجلی کی کڑک بسا اوقات بہت بھاری ثابت ہوتی ہے ہمارے اوپر، اور اگر یہ گر جاتی ہے تو انسان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے۔ تو جب بجلی کی کڑک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ تو ہمیں اپنے غصے کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا۔ اے اللہ یہ بجلی کی کڑک تیرا غصہ بن سکتی ہے، کہیں بھی گر سکتی ہے، اے اللہ اس بجلی کی کڑک سے تو ہم کو ہلاک نہ کرنا۔ ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ تو اپنے عذاب سے ہم کو ہلاک نہ کرنا، اپنے عذاب سے ہم کو ہلاک نہ کرنا۔ وعافنا قبل ذلک، اے اللہ اس سے پہلے تو ہم کو نجات دے دے، ہم کو نجات دے دے، ہم کو عافیت میں رکھ، ان قدرتی آفات سے اللہ ہم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگتے تھے جب یہ ساری چیزیں آتی تھیں۔ قرآن کریم کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب بہت سی نشانیاں موجود ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، جن کے اندر عقل ہے، سمجھ ہے، ان کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ یہ حقیقت میں عقل والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں غور و فکر کون لوگ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ان تخلیق پر غور کر کے کون لوگ اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا اور بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے بل جب بستروں پر لیٹے ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہوشیار بتلایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور اسی طرح سے جب اپنے بستروں پر ہوتے ہیں تب اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو عقل مند بتلایا ہے، ہوشیار بتلایا ہے۔ آپ دیکھیے سلف سے کئی ایک باتیں اس طرح کی ملتی ہیں، اور ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا موسم کتنا ہی اچھا ہوتا ہے عبادت کے لیے، سردی کا موسم ایک مومن کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو سردی کے موسم میں بہت سی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، وہیں اللہ رب العالمین
راتوں کو لمبا کر کے اور دنوں کو چھوٹا کر کے مومن کے لیے بہت اچھا موقع فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں سلف صالحین سردی کے موسم کو اتنا غنیمت جانتے تھے کہ رات لمبی ہو جاتی ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی جب سردی کا موسم آتا تھا کہ اب اگر ہم رات کو اچھا خاصا اگر ہم قیام کر لیں گے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیں گے اور فجر کے وقت ہم اٹھ جائیں گے، تب بھی انشاءاللہ ہماری نیند میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، ہم سو بھی سکتے ہیں، ہم رات کو قیام بھی کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ سردی کے موسم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے اور بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ اور اس کا دن جو ہوتا ہے سردی کے موسم کا ذرا چھوٹا ہوتا ہے، انسان نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ جو لوگ نفلی روزے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے سردی کا موسم یہ فصل بہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مومن کے لیے اس کو غنیمت باردہ قرار دیا ہے کہ یہ ایسی غنیمت ہے اور ایسا مال ملنے والا ہے جس میں انسان کو میدان جہاد میں نہیں جانا پڑتا، بلکہ خود انسان اپنے گھر میں رہ کر سردی کے موسم میں رات میں نمازیں پڑھ کر اور دن میں روزے رکھ کر جہاد کا ثواب حاصل کر سکتا ہے اور اس کو بہت سا مال غنیمت یوں ہی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مل سکتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے سردی کے موسم کی اور سلف صالحین اس انداز سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ وہیں سردی کے موسم میں بعض مشکلات بھی ہیں، بعض پریشانیاں بھی ہیں، لیکن ان پریشانیوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین نے ایسی عبادت کو، سردی کے موسم کی عبادت کو اور اسی طرح سے مکمل طور سے وضو کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ کرام کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ جس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین درجات کو بلند فرما دے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے گا، کیا میں ایسی چیز تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو ضرور ایسی چیز بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، پریشانیوں کے باوجود مکمل وضو کرنا، مکمل وضو کرنا۔ نوجوان انسان ہے، ویسے شریعت نے ہماری آسانی دی ہے کہ انسان کو پریشانی ہے، بہت زیادہ بیمار ہے انسان تیمم کر سکتا ہے، ہماری شریعت نے رخصت دی ہے، لیکن اگر کوئی شخص نوجوان ہے اس کو بھی ذرا ٹھنڈا پانی سردی کے موسم میں استعمال کرنے میں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پریشانی ہے، تکلیف ہے، سردی کا موسم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مکمل وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرنے کے بعد مسجد آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، یہ پہلا عمل ہے جو جہاد کے برابر ہے کہ مکمل وضو کرنا، پورا وضو کرنا نہ چاہنے کے باوجود، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف کثرت سے آنا۔ فجر کا وقت ہے، دل چاہ رہا ہے کہ یہیں گھر میں نماز پڑھ لیں، وضو کریں اور یہیں گھر میں نماز پڑھ لیں، لیکن نہیں، انسان رضائی ہٹا کر، کمبل ہٹا کر وضو کرتا ہے اور اس کے بعد مسجد آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف آنا۔ پریشانی ضرور ہو سکتی ہے، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں دقت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے مسجد آنے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ پریشانی برداشت کر کے سردی اور گرمی کی مسجد آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو انتظار کرتا ہے کہ کب ظہر کا وقت آئے گا اور ظہر کا وقت آئے تو ہم جا کر نماز پڑھیں، ایک یہ انتظار ہے۔ ایک یہ کہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد ظہر کی نماز کے بہت پہلے مسجد آ جاتا ہے اور انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط،
اصل جہاد یہی ہے. اصل رباط کا معنی ہے سرحد پر گھوڑے کو باندھنا، سرحد پر گھوڑے کو باندھنا. تو رباط یہاں پر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ انسان اپنے نفس کو ان عبادتوں کے لیے روک لیتا ہے. ان عبادتوں پر صبر کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے سرحد پر گھوڑے باندھے جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفس کا جہاد قرار دیا ہے کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے. ان تینوں اعمال کو ہمیں انجام دینا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ اے مسلمانوں، ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ اے میرے صحابی، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی ان کی قدر کر لو، ان کی اہمیت کو جان لو. تو 5 چیزیں کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. یہ اللہ رب العالمین کا کیا کرم ہے کہ آپ ابھی جوان ہیں، بوڑھے نہیں ہوئے ہیں. ایک وقت آئے گا اگر آپ زندہ رہے تو آپ کو بوڑھا ہونا ہے، تب آپ چاہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں جوانی جیسی توفیق دے دے، تو اس وقت توفیق نہیں ملے گی. گھٹنوں میں درد پیدا ہو جائے گا، جسم اتنا نڈھال ہو جائے گا کہ آپ چاہیں گے کہ ہم باضابطہ قیام کے ساتھ مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کر لیں، چاہنے کے باوجود آپ نہیں کر پائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ جوان ہیں، اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، ورنہ بڑھاپے میں تم اللہ رب العالمین کو نہیں یاد کر پاؤ گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر ذکر کیا کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا. تو جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو. آج آپ صحت مند ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی بیماری نہیں دی ہے، آپ عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کو خوب یاد کر سکتے ہیں. کل کو اگر بیمار ہو گئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بستر پر لٹا دیا تو چاہ کر بھی آپ وضو کرنا چاہیں گے، لیکن آپ کو تیمم کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. چاہ کر بھی آپ قیام کرنا چاہیں گے، لیکن آپ کو پہلو کے بل نماز پڑھنی پڑے گی. چاہ کر بھی آپ قیام نہیں کر سکتے، آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی. یہ نوبت آ جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آپ نے تیسری بات بیان فرمائی کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو. کہ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو پیسہ دیا ہے، زیادہ سے زیادہ غریبوں پر خرچ کر سکتے ہیں، خوب صدقہ کر سکتے ہیں. ایک وقت ہو سکتا ہے ایسا آ جائے کہ آپ تنگ دست ہو جائیں، محتاج ہو جائیں، آپ کے خود لالے پڑے ہوں گے، تو آپ کہاں سے دوسروں کو کھلائیں گے اور کہاں سے صدقہ و خیرات کریں گے. اور چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو یعنی خالی وقت کو کام سے پہلے غنیمت جان لو. اللہ نے آپ کو خالی وقت دیا، یہ کیا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فارغ البال عطا کی ہے. آپ کے پاس خالی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کل آپ کو اتنا مشغول کر دے کہ عبادت کرنا چاہیں اور جماعت سے نماز پڑھنا چاہیں، لیکن آپ کو مہلت نہ ملے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے لوگ بہت سے ملیں گے آپ کو معاشرے میں، اتنا مشغول ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت تو چھوڑ دیجئے، ان کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی اور اسی طرح سے دیگر عبادت کرنے کی جو غیر ضروری ان کی بھی فرصت نہیں ملتی ہے. تو یہ حالت ان کی ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خالی وقت دیا ہے، لہٰذا اس کو کام سے پہلے غنیمت جان لو. اور 5ویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ وہ حیاتک قبل موتک،
اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ پانچویں بات، یہ بہت اہم بات ہے، انسان نے گناہ کیا، یہی کیا کم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ زندہ ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ زندہ ہے، توبہ کر سکتا ہے، زندہ ہے تو اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ موت الفجأتی اخذۃ اسفن، کہ اچانک کی موت یہ کافر کے لیے، نافرمان کے لیے اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غصہ ہے کہ کفر کر رہا تھا یا نافرمان تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک موت آ گئی، مر کر چلا گیا، توبہ کی اس کو توفیق نہیں ملی۔ تو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، یہی کیا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے گناہ کے بعد تم کو زندہ رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تم کو زندہ رکھا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کو یاد کر سکو اور اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکو۔ اور اسی طرح سے سردی کے موسم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اشتکت النار الی ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جہنم نے شکایت کی اللہ سے، اپنے رب سے شکایت کی کہ اللہ اکل بعضی بعضا، ہمارا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، یعنی ہمارے اندر بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ سردی ہے، اور یہ بعض کو بعض کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی کہ سال میں 2 مرتبہ جہنم سانس لے سکتی ہے، نفسن فی الشتاء و نفسن فی الصیف، ایک سانس لینے کی اجازت دی سردی میں اور ایک سانس کی اجازت دی گرمی میں، کہ اس طرح سے جہنم سانس لے سکتی ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یہ جو زیادہ تم سردی محسوس کرتے ہو اور جو زیادہ گرمی محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ جو سخت گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کی لپٹ سے ہوتی ہے، اس کی سانس سے ہوتی ہے، اور یہ جو سخت سردی ہوتی ہے یہ بھی جہنم کی سانس سے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بطور نعمت کیا ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ جہنم میں جہاں سخت گرمی کا عذاب دیا جائے گا وہیں اللہ رب العالمین سخت سردی کا بھی عذاب دے گا۔ اسی لیے نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جو جنتی ہوں گے جنت میں نہ تو سورج کی تپش محسوس کریں گے اور نہ تو ان کو بہت زیادہ سردی محسوس ہوگی، بالکل معتدل موسم رہے گا، میانہ بالکل معتدل موسم رہے گا، اور ایسا موسم رہے گا کہ جس سے جنتیوں کو مزہ آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بطور نعمت کے ذکر کیا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے یہ منافقوں کا وطیرہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اے مسلمانوں تم جہاد میں اللہ کی عبادت کے لیے گرمیوں کے موسم میں نہ نکلا کرو۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ قل نار جہنم اشد حرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ تم جس آگ کی تپش سے بھاگ رہے ہو اور عبادت سے لوگوں کو دور کر رہے ہو، جہنم کی تپش تم کیسے برداشت کرو گے؟ تو یہ ان کا وطیرہ ہوا کرتا ہے۔ لہذا مومن کسی بھی موسم کا بہانہ لے کر اللہ رب العالمین کی عبادت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کرتا ہے، اور موسموں کی تبدیلی کے اعتبار سے اس کے ہاتھ اور زیادہ کھل جایا کرتے ہیں۔ لہذا سردی کے موسم میں ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم اپنی حفاظت کریں، ایک تو پہلی چیز اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہمیں یہ سردی کا موسم آڑے نہیں آنا چاہیے۔ دونوں اعتبار سے اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں، ایک تو عبادت کا یہ موسم ہے، دوسرے یہ کہ اگر اس میں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں تو اس کی بھی اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔
دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے جانوروں کے بالوں کا، قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اون کا ذکر کیا ہے، جانوروں کے بالوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، کہ ان جانوروں کے چمڑے میں، ان جانوروں کی کھال میں، ان جانوروں کے بال میں تمہارے لیے بہت سا سامان موجود ہے، یعنی سردی سے بچنے کا اور گرمی سے بچنے کا بہت سا سامان موجود ہے۔ تم کپڑے بناتے ہو، تم سویٹر بناتے ہو اس کے اون سے، اور تم اس کے چمڑے سے جیکٹ بناتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بطور احسان کے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں کا استعمال کر کے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے سردی سے بچنا ہے۔ وہیں ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر ہم اپنا پرانا کپڑا بھی دے دیتے ہیں تو بیچارے اتنے قناعت پسند ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھے انداز میں اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے پرانے کپڑے غریبوں میں اور اسی طرح سے جو لوگ آپ کے کپڑوں کو خوش اسلوبی سے استعمال کر لیتے ہیں ان کو ہم دینے میں کبھی بھی ہم پیچھے نہ رہیں۔ اسی طرح سے نئے کپڑے خرید کر سردی میں جو بھی ہم سے ہو سکے غریبوں کو دینے میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک قبیلے کے لوگ آئے، مجتاب النمار متقلد السیوف، تلوار لٹکائے ہوئے تھے، چادر اوڑھے ہوئے تھے، لیکن دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کی حالت کہ اسلام اتنا ترقی کر رہا ہے، مسلمانوں میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ابھی امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے بدن پر ایسے کپڑے نہیں ہیں کہ جس سے ان کا تن ڈھک سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جس کے پاس بھی جو کچھ ہو وہ جلدی سے لا کر ان پر صدقہ کرے، ان کو کپڑوں کی سخت ضرورت ہے، ان کو کھانے کی سخت ضرورت ہے۔ صحابہ کرام اپنے گھر دوڑے دوڑے گئے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، حتی رأیت کومین من طعام و لباس، تھوڑی ہی دیر میں ہم نے دیکھا کہ کھانے اور کپڑے کے دو ڈھیر لگ گئے آ کر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہم نے مسکراہٹ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا طریقہ اگر اسلام میں مردہ ہو چکا ہے تو اس کو زندہ کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جو محتاج لوگ ہیں ان کا اس انداز سے خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ حکم اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، لہذا ہمیں اس طرح سے دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے اور دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور سردی کے موسم کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اگر کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں، کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں قوت عطا فرمائے گا اور عبادتوں کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے گا، اور ہم اپنی تمام چیزوں کو ہم غنیمت جانے، جو بھی آسانیاں، جو بھی سہولتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھی ہیں ان کا ہم فائدہ اٹھائیں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کریں، غریبوں کا ہم خیال رکھیں، اور اسی طرح سے معاشرے میں جو بھی بگاڑ ہے ہم اس کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مسلمانوں اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک پہلو کی طرف لوگ بہت زیادہ دھیان دینے لگتے ہیں اور وہیں دوسرے پہلو کو فراموش کر دیتے ہیں۔ بہت سے مسائل کو لے کر لوگ لڑائی جھگڑے